الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا ذوالجلال والاکرام. یہ نام ایسا ہے جو بہت جامع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے دو ناموں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری وجوہات، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے. تو عفو بھی اللہ کا نام ہے اور قدیر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. کئی جگہ پر وکان اللہ غفور الرحیم، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ آتے ہیں. غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. تو بہت سارے نام اللہ رب العزت کے تواب حکیم ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے. علیم حکیم ہے. تو دو نام ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ دو نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہی استعمال ہوتے ہیں، ذوالجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ جلال والا، جلال کہتے ہیں بزرگی والا، عظمت اگر کسی کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. عظمت کسی کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات عظمت والی، بزرگی والی. ساری عظمتیں، بزرگیاں، بڑائی، برتری وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں ذوالجلال. اور والاکرام کہ اللہ رب العزت عزت والا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت والی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. تو اکرام کا ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اکرام، اللہ رب العزت بزرگی والا ہے، جلال بڑائی والا ہے، اور والاکرام اللہ تعالیٰ بندوں کا اکرام کرنے والا ہے، بندوں کو نعمتیں دینے والا ہے. بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا ہے، عزت دی ہے نعمتیں دے کر. کتنی ساری نعمتیں دے کر اللہ رب العزت نے ہم پر اکرام کیا ہے. اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہماری بے اکرامی ہو جاتی، ہم بے عزت ہو جاتے. الم نجعل له عینین، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ کتنی بڑی بڑی نعمتیں. آنکھ نہ ہو تو پھر انسان کیا حال ہوگا. آنکھ کی وجہ سے کتنی عزت ہماری قائم ہے، کتنا اکرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ والی نعمت دے کر. آنکھ والی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے کتنا اکرام کیا ہے. آنکھ بھی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، پلک جھپک رہی ہے. کتنی ساری نعمتیں، ہم ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ہر نفع نقصان کی چیز کو پہچان لیتے ہیں. اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم کتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کتنی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، کتنے کام ہمارے رک جاتے، دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ بے عزتی ہوتی ہے نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کا اکرام کرتے ہیں.
تو ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ بزرگی والا، اللہ تعالیٰ بڑائی والا، برتری والا، جلالت والا اور نعمتیں دینے والا ہے۔ یہ دونوں نام ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اندر، یعنی یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کو جامع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے جتنے نام ہیں وہ سارے نام ان دو ناموں میں آ گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ پورے نام اللہ تعالیٰ کے اگر ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی قسم بنے گی دو۔ کیسے؟ ایک تو وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے جس میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قوت، قدرت، طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جس میں مہربانی، رحمت، نرمی، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دو قسم کے نام ہیں۔ تو اب یہ دو لفظوں میں دیکھیں، یہ دو نام ذوالجلال والاکرام ایسے ہیں کہ اس میں سارے نام جمع ہو گئے۔ قوت والے، قدرت والے، طاقت والے جتنے نام ہیں یہ ذوالجلال میں آ گئے۔ ذوالجلال، جلال والا، بزرگی والا، برتری والا، یہ ایسا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری قوت والے، طاقت کو بیان کرنے والے جتنے نام ہیں، قدرت کو بیان کرنے والے جتنے نام ہیں یہ ذوالجلال میں آ گئے۔ اور نرمی والے، مہربانی والے، رحمت والے، رافت والے، انعام و اکرام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، رزاق ہے، رب ہے، وہاب ہے، کریم ہے، تو ایسے جتنے نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا دینا، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اللہ کی نرمی اور مہربانی کو بیان کیا گیا، وہ سارے نام اکرام میں آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے دو نام کتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام سمٹ کر آ گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، صحیح حدیث میں ہے، الزو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، اس کے ذریعے سے گڑ گڑایا کرو، اللہ تعالیٰ کے در پر پڑھ کر اس نام کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو۔ یا ذل جلال والاکرام، جو بھی مصیبت ہے، یا ذل جلال والاکرام بیماری دور کر دے، یا ذل جلال والاکرام روزی دے دے، یا ذل جلال والاکرام یہ مصیبتیں دور کر دے، یا ذل جلال والاکرام فلاں ستا رہا ہے اس کی تکلیف سے بچا لے۔ تو ہر مصیبت کو، ہر مسئلے کو، ہر حاجت کو یا ذل جلال والاکرام کہہ کر پکارا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا ہے، یہ جامع نام ہے، اس میں بہت طاقت ہے، بڑا زبردست نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اس لیے کہا کہ یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے سے اصرار کرو، بار بار مانگو، ہر چیز مانگو۔ اسی لیے قرآن میں سورہ رحمان میں دو جگہ یہ نام استعمال ہوا۔ سورہ رحمان میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر مخلوق ختم ہو جائے گی، ہر مخلوق فانی ہے سوائے اس ذات کے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا تمہارے رب کی ذات، تمہارے رب کا چہرہ، یعنی تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذوالجلال والاکرام، ساری عظمتوں والا، عزت والا، بزرگی والا، بڑائی والا اور اکرام والا ہے۔ اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ان دو ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے تو کہا ہے نا کہ ان دو ناموں کے ذریعے سے یا ذل جلال والاکرام کہہ کر اصرار کرو، ہر چیز مانگو، تو اس نام کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ طاقتور نام ہے، بہت جامع نام ہے۔ اور قرآن میں بھی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے اگلی آیتوں میں کیا فرمایا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے مانگتے ہیں وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور وہ ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے۔ کل یوم ہو، ہر دن نئی حالت میں، ہر دن نئے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن نئے فیصلے کرتا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے کے فیصلے، بیماروں کو شفا دینے کے فیصلے، ذلیلوں کو عزت دینے کے فیصلے، ناکاموں کو کامیاب کرنے کے فیصلے، یہ ہر دن اللہ تعالیٰ نئی شان میں ہوتا ہے، نئی حالت میں۔ اللہ رب العزت
ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے، نئی حالات، نئے فیصلے. تو خیر یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ رب العزت کا ایسا نام ہے. ایسے دو نام ہیں کہ جس میں سارے نام اللہ تعالیٰ کے جمع ہیں. قوت اور قدرت والے، طاقت والے جتنے نام ہیں وہ سب الجلال میں آ گئے، اور نرمی، مہربانی، رحمت، نعمتیں دینا، یہ والے جتنے نام ہیں وہ والاکرام میں آ گئے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اس نام میں کتنی طاقت پیدا ہو گئی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے تھے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیرے لیے بادشاہت ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے. ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو عزت اور بزرگی والا اور اکرام والا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسے ناموں کے ذریعے سے دعا کی ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے بڑے زبردست نام ہیں. یہ دو ناموں میں بہت جامعیت ہے. اسی لیے دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا تو اس سے ڈر کر اس کے خوف، اس کی طاقت، اس کی قدرت کی وجہ سے، یا تو اس کی طاقت اور اس کی قدرت کی وجہ سے. بہت سارے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے کہ ان کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، تو اس وجہ سے انسان ان سے ڈرتا ہے یا ان سے لگاؤ رکھتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن سے محبت کرتا ہے انسان نرمی اور مہربانی کی وجہ سے، لیکن ان کی ہیبت نہیں ہوتی، ان کا ڈر نہیں ہوتا، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، ہیبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے، قوت اور طاقت اور قدرت بھی ہے، اور دوسری طرف نرمی اور مہربانی بھی ہے. نرمی اور مہربانی بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے اندر ہیں. اس لیے مومن جب اللہ سے محبت کرتا ہے دونوں چیزوں کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت طاقت والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور نرم اور مہربان بھی ہے. اللہ رب العزت نرمی اور مہربانی کرنے والا بھی ہے. تو یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ رب العزت کے بہت جامع نام ہیں کہ اسی ناموں کی وجہ سے کہ جب مومن سچا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، جب مومن اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ذو الجلال والاکرام کو مانتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک مومن کے اندر بھی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں. مومن کے اندر بھی اللہ رب العزت ہیبت پیدا کر دیتے ہیں. مومن کا ڈر، رعب دوسروں پر ڈالتے ہیں. جو اللہ کو سچا ماننے والا، سچے دل سے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا. یہ حدیث پاک میں بیان بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ذریعے مدد کی ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دوری پر ہوتا ہوں، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں، اور دشمنوں پر میرا رعب پڑ جاتا ہے، دشمنوں پر میرا رعب اور خوف طاری ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے امتی ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رعب، کیونکہ جو ذو الجلال والاکرام اللہ رب العزت کی ایسی ذات کو مانتا ہے جو قوت اور طاقت بھی رکھنے والی ہے اور نرمی اور مہربانی بھی کرنے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں، خوف اور رعب اس کا دوسروں پر ڈالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف، رستم بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے کانپتا تھا. رستم جو اس زمانے میں ایران کا سب سے بڑا لڑاکو، جنگجو اور سب سے زیادہ طاقتور انسان اور ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ عمر کے خوف نے میرا کلیجہ پانی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف تھا.
حالانکہ حضرت عمر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے، حضرت عمر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے. حضرت عمر مدینہ منورہ میں ہے اور وہ اپنی جگہ ایران میں ہے. لیکن دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عجیب ہیبت، عجیب، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا عجیب ہیبت، ایسا روب اور ایسا خوف عطا کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور وہ ایران کا مشہور پہلوان کانپتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کی وجہ سے میرا کلیجہ پانی ہو گیا. اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھٹی دی تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تحنیک کرائی تھی. بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کسی نیک آدمی سے کھجور چبا کر کھلائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تحنیک. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہیں، وہ تابعی ہیں جن کی گھٹی، جن کو تحنیک کی تھی حضرت عمر نے. تو اندازہ لگا ان کے اندر بھی کتنا روب آ گیا. حجاج بن یوسف جو مشہور ظالم تھا، جو اس امت کا مشہور ظالم سفاک ہے، اس نے 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو بلا وجہ قتل کیا، بہت خون بہانے والا ہے. تو اس کے خلاف ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے. اس کو جلال آ گیا. وہ تو معمولی بات پر بلکہ بلا وجہ لوگوں کو قتل کر دیتا تھا. بڑے بڑے تابعین، اولیاء اللہ، علماء، محدثین کو اس نے شہید کیا ہے. تو اب انہوں نے تو فتویٰ دے کر اس کو بہت بڑا بہانہ دے دیا. تو اس نے کہا کہ جلدی سے مجلس لگائی، دربار بلایا اور دربار میں جلاد کو بلایا، کارپیٹ بچھا دیا جس پر قتل کیا جاتا ہے. سارا سامان آ گیا. اب بولے پولیس، اس کی جو فوج تھی، فوج کو کہا کہ حسن بصری کو بلا کر لاؤ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے جیسے ہی اس کے دربار میں پہنچے، اپنے غصے میں، جلال میں، اور قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا، ان کے ہونٹ ہلے، انہوں نے کچھ کلمات کہے. جیسے ہی انہوں نے وہ کلمات پڑھے تو حجاج بن یوسف جو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، جلال میں تھا، غصے میں تھا، وہ فوراً اپنے تخت سے اتر کر آ گیا. اپنے تخت سے اتر کر آیا، آگے بڑھ کر استقبال کیا، سلام کیا، عطر لگایا اپنے ہاتھ سے، کچھ مسئلے مسائل پوچھے اور کہنے لگا کہ آپ تو علماء کے سردار ہیں، آپ تو یا سید العلماء، آپ تو علماء کے سردار ہیں. بہت اچھے سے پیش آیا اور رخصت کر دیا. تو حجاج بن یوسف کا ایک خادم تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا. تو اس نے باہر نکل کر پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جب دربار میں آئے تو آپ کے ہونٹ ہلے، آپ نے کچھ پڑھا، آپ نے کچھ پڑھا، آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے یہ دعا کی، یا ملازی عند قربتی یا مونسی عند وحشتی اجعل نقبته علی بردا و سلاما کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراہیم. انہوں نے یہ کہا کہ اے وہ ذات جو میری پناہ گاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں یا ملازی عند قربتی، مصیبتوں میں میں جس کی طرف جاتا ہوں، مصیبتوں میں میں جس کے پاس جا کر پناہ لیتا ہوں، اے وہ ذات یا ملازی عند قربتی و یا مونسی عند وحشتی، اے وہ ذات کہ جب میں تنہا اکیلا ہوتا ہوں، دل گھبراتا ہے تو میں اس سے دل لگاتا ہوں. اجعل نقمته علی بردا و سلاما، اے اللہ اس حجاج بن یوسف کے غصے کو میرے لیے ایسا ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تم نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا. یہ الفاظ کہے تو اس کا پورا غصہ ختم ہو گیا. یہ ہیبت ہے، یہ رعب ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اس کو جو ذوالجلال والاکرام اللہ کو مانتا ہے. تو یہ ذوالجلال والاکرام، اللہ رب العزت کے 2 نام بڑے ہیبت والے، بڑے طاقتور، بڑے جامع ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام آ گئے، جیسے پہلے سے کہا گیا ہے کہ جلال کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے قوت والے، قدرت والے نام آ گئے، اور اکرام کے اندر نرمی اور مہربانی والے سارے نام جمع ہو گئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو سورہ رحمان میں 2 جگہ، سورہ رحمان میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناموں کا ذکر کیا ہے. پہلے کہاں ذکر کیا ہے؟ شروع کا جب آدھا حصہ، ایک رکوع ختم ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے شروع پہلے رکوع میں سورہ رحمان میں دنیا کی نعمتیں بیان کی ہیں
کیا بیان کیا؟ دنیا کی نعمتیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو قرآن دیا، انسان کو بولنا سکھایا، پھر انسان کے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو اس کے لیے چھت بنایا، اور والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، زمین سے پھل پھول اگائے انسان کے لیے. تو یہ ساری نعمتوں کا پھر اللہ رب العزت نے سمندروں کا ذکر کیا، سمندر سے نکلنے والے جو ہیرے جواہرات، یہ ساری نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. تو دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد بھی جہاں دنیاوی نعمتیں ختم ہو رہی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ دو نام بیان کیے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا. یہ جتنی نعمتیں میں نے بیان کی ہیں، آسمان اور زمین اور انسان کی پیدائش اور سمندر سے نکلنے والے ہیرے جواہرات اور زمین سے اگنے والی چیزیں، سب ختم ہو جائے گی، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی. باقی رہنے والی ذات ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العزت ہے جو باقی رہنے والا ہے، جو ساری عظمتوں کا مالک ہے، ساری عزتوں کا مالک ہے. اس لیے یعنی پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ٹھیک ہے استعمال کرو، میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن ان نعمتوں سے محبت مت کرو، ان نعمتوں سے تعلق مت جوڑو، تعلق اللہ سے جوڑو جو باقی رہنے والا ہے. تعلق اللہ سے جوڑو، محبت اللہ سے کرو، یقین اللہ پر رکھو، بھروسہ اللہ پر رکھو، کیونکہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، میں باقی رہوں گا. پھر تیسرے رکوع میں ساری جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتوں کا تذکرہ. جنت میں جو متقی لوگ ہیں، بڑے درجے کے لوگ ہیں، وہ اوپر کی جنت میں رہیں گے، ان کی جنتیں اور ان کی نعمتوں کا بیان ہوا. اور بعد میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جو چھوٹے درجے والے جنتی ہیں ان کی جنت کا بیان ہوا. جنت میں کیسی کیسی نعمتیں، باغات، نہریں، حور و قصور اور غلمان، نوکر چاکر رہیں گے. یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد سورہ رحمان جو ختم ہوا ہے اس کی آخری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے اس رب کا نام جو ذو الجلال والاکرام، عزت والا، عظمت والا، طاقت والا اور اکرام والا ہے. تو یہ جنت کی نعمتیں بھی بیان جہاں ختم ہوئی ہیں بیان کرنا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام بیان کیا ہے کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں چاہیے یا جنت کی نعمتیں چاہیے، ذو الجلال والاکرام سے جڑ جاؤ، اس سے تعلق پیدا کرو، اس پر اپنا سب کچھ قربان کرو. دنیا کے لیے لوگ کوئی بیوی پر مرتا ہے، کوئی مال پر مرتا ہے، کوئی اولاد پر مرتا ہے، کوئی دنیا کی نعمتوں پر مرتا ہے، قربان ہو رہے ہیں. کتنے لوگ قربان ہو رہے ہیں ناجائز محبت میں، ناجائز عشق میں، مخلوق کے لیے، فانی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں. تمہیں اگر قربان ہونا ہے تو ذو الجلال والاکرام پر قربان ہو جاؤ. ذو الجلال والاکرام جو ذات ہے ساری عزتوں والی، عظمت والی، بزرگی والی، عزت دینے والی، اکرام والی، تو اس ذات سے تم تعلق جوڑو جو ذو الجلال والاکرام ہے، جلال والا، عظمت والا، ہیبت والا، طاقت والا. اب اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ اس نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں کی عزت کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم ان کی عزت کریں. ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی عزت کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسلمان بوڑھے کی عزت کرو. اللہ، تین لوگ ایسے ہیں ان کی عزت کرنا گویا اللہ کی عزت کرنا ہے. تین لوگ ایسے ہیں جن کی عزت کرنا اللہ کی عزت، اللہ جلال والا ہے، اسی جلال والے نام کا یہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ کی عظمت اور بزرگی کا تقاضا یہ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے اسے چاہیے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی عزت کریں. بوڑھے مسلمان کو ذلیل کرنا، ستانا، تکلیف پہنچانا، چڑا کر بھاگ جانا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے. کوئی بھی ہو، اپنے ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے، یہ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی بھی مسلمان بوڑھا ہو اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے. جو یعنی جس کے دل میں اللہ کی عزت ہوگی، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوگی، وہ کسی بوڑھے مسلمان کو نہیں ستائے گا، وہ کسی بوڑھے مسلمان کی بے عزتی نہیں کرے گا، بے اکرامی نہیں کرے گا. تو اللہ کی عظمت کا، عزت کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرو. دوسرے حامل القرآن، قرآن کو اٹھانے والا، حافظ اور عالم جو
غلو کرنے والا نہ ہو، قرآن کو اٹھائے، قرآن کو جانے، قرآن کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، اعتدال پر قائم رہے، غلو نہ کرے۔ تو ایسے حافظ قرآن کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اسی طرح انصاف کرنے والے بادشاہ کی، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اس کی عزت کرنا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ یہ اللہ کے ذوالجلال والاکرام جو نام ہے، اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ان تینوں کی عزت کی جائے، ایک بوڑھے مسلمان کی، حافظ قرآن، عالم دین کی، اور اکرام اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی۔ اسی طرح جس مسلمان سے، جس انسان سے محبت کی جائے اللہ کے لیے کی جائے، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں وہ جو میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو آواز لگائی جائے گی، خاص اللہ رب العزت بلائیں گے اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اللہ کے اس نام ذوالجلال والاکرام، اس نام کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے محبت کریں، اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اسی طرح تیسرا تقاضا اس نام کا یہ ہے کہ اس نام کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کریں، اس نام کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ رب العزت ذوالجلال، ساری عزت، بڑائی، قدرت، طاقت کا مالک اور اکرام، بندوں کو نعمتیں دینے والا، بندوں کو نعمتیں دینے والا، بندوں کی عزت کرنے والا، بندوں کو عزت دینے والا۔ تو جو اللہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ساری قوت اور قدرت جمع ہے، ساری نرمی اور مہربانی جمع ہے، اپنی ہر ضرورت کو اس سے مانگو، اپنی ہر ضرورت کو اس کے سامنے رکھو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الذو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ذریعے سے دعاؤں میں اصرار کرو، یعنی بار بار مانگو، ہر مصیبت کو اس نام کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرو، ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے اس نام کے ذریعے سے رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعائیں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا